السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کسی کام کا انجام معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کسی بھی کام کا انجام کو پہلے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر پہلے جمعے کو آپ کا کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو سکے تو آپ اس کو رمضان المبارک کے باقی جمعوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ناظرین کرام، تمام دن اور تمام راتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور وہی ان دنوں اور راتوں کا مالک بھی ہے، مگر جمعے کے دن خاص فضیلت اور بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ اہل ایمان و توحید کے لیے تو یہ گویا عید ہے۔ احادیث شریف پہ جمعۃ المبارک کے خصوصی فضائل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام سے بھی بڑھ کر فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا اور اسی لیے ان کی وفات بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب رب العالمین کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ کوئی وہ حرام چیز نہ مانگے۔ جمعے کے دن ہی قیامت برپا کی جائے گی۔ اس کی ہر مقررہ فرشتہ، زمین و آسمان، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے روز ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعۃ المبارک کے اور بھی بے شمار فضائل ہیں جو احادیث کے کتابوں میں درج ہیں۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن جمعہ کے روز حضرت آدم اور حوا جنت سے نکالنے کے بعد میدان عرفات میں ایک دوسرے سے ملے تھے کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ اسی دن کے لیے سرور عالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اسی دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، جو ایک بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ وہ پورے سال اس روح پرور اور مقدس دن کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور جمعہ بار بار لوٹ کر ان کے پاس آتا رہتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو یہ دن اور بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ماہ مقدس میں اس کی برکتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، رمضان میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور ہفتے بھر کی مجموعی تعداد کے برابر بخشش جمعہ کے روز ہوتی ہے۔ گویا رمضان المبارک کا ہر جمعہ عام بخشش و رحمت کا دن ہے۔ اسی دن میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے جس میں مومن کی جائز خواہش اور دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام کے نزدیک وہ خطبہ جمعہ کے درمیانی وقفے کے ساتھ ہے جس میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے اور خاص دعا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کے دن خاص دعا کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے روز دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں مزید روایات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے اور دعا قبول ہونے کی
دوسری مخصوص عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتی ہے، لہٰذا جمعے میں ان اوقات کی فضیلت رمضان المبارک کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں کرنا ہے۔ آپ یہ عمل پہلے جمعے میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جمعوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر انسان پریشان ہو اور کسی کام کا انجام معلوم نہ ہو اور چاہیے کہ اس کا یہ کام اس کی منشا کے مطابق ہو جائے، اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے، تو رمضان المبارک اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو رمضان المبارک کے ہر جمعے کے دن بعد نماز عصر آیت الکرسی کو 17 بار پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پریشانی ہوگی، جو مشکل ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل بہت مجرب عمل ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے روز سورۃ کاف کی تلاوت کی، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں، جمعہ ترک کرنے سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ثابت کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد الالباد میں کہا ہے، نماز جمعہ اسلام کے فرائض میں سب سے زیادہ تاکید والی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے عظیم اجتماع میں سے ہے، اور یہ جمع ہونے والے اجتماعات میں سے سب سے بڑا اجتماع ہے۔ عرفات کے اجتماع کے علاوہ سب سے زیادہ فرض ہے۔ جس نے نماز جمعہ حقارت کی بنا پر ترک کیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثابت کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی یا رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کیا ہم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا؟ کیا تقویٰ کے ہتھیار سے آراستہ ہو گئے؟ اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہمیں اس گزرے وقت پر آنسو بہانے چاہیے جس نے ہمارے دامن میں ناکامی ڈال دی۔ تو ناظرین کرام، آپ اس ماہ رمضان میں جمعے کے دن کے عمل ضرور کریں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت یا کوئی پریشانی ہو تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی یہ عمل ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو اس وظیفے کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز 5 وقت ادا کرنی چاہیے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ، برائی اور برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت، نماز، وظائف کریں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور آپ کا دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہونا چاہیے، اور آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو عبادت اور وظائف آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا سے وہ ضرور پورے ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔